مصر دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے اور اس کی پہچان ہمیشہ سے اہرام رہے ہیں۔ اہرام مصر نہ صرف فن تعمیر کے عظیم شاہکار رہے ہیں بلکہ یہ انسانی تاریخی ذہانت، محنت اور تخلیقی صلاحیت کی شاندار مثال بھی ہیں۔ آج بھی جب کوئی مصر کا ذکر کرتا ہے تو سب سے پہلے ذہن میں دریائے نیل، فرعون اور اہرام آتے ہیں۔ ان اہرام کی تعمیر تقریباً 5000 سال قبل ہوئی اور آج بھی یہ مضبوطی کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ قدیم مصری تہذیب میں فرعون کو خدائی درجہ حاصل تھا کیونکہ لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ بادشاہ کی موت کے بعد بھی اس کی روح زندہ رہتی ہے اور وہ ابدی زندگی گزارتا ہے۔ اسی عقیدے کے تحت فرعون کے لیے شاندار مقبرے تعمیر کیے گئے تاکہ وہ مرنے کے بعد بھی آرام و سکون سے رہ سکے۔ اہرام دراصل یہ مقبرے ہی تھے۔ ان میں نہ صرف فرعون کی لاش کو ممی کی شکل میں محفوظ رکھا جاتا تھا بلکہ سونا، زیورات، قیمتی سامان، کھانے پینے کی چیزیں اور وہ سب کچھ رکھا جاتا تھا جس کی بادشاہ کو مرنے کے بعد ضرورت پڑ سکتی تھی۔ سب سے مشہور اہرام مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے قریب گیزا کے علاقے میں واقع ہے۔ یہاں 3 بڑے اہرام موجود ہیں جو فرعون، خوفو، خفرا اور منقرہ کے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی مصر کے مختلف حصوں میں چھوٹے بڑے سینکڑوں اہرام تعمیر کیے گئے لیکن گیزا کے اہرام اپنی عظمت اور شہرت کے لحاظ سے دنیا بھر میں سب سے نمایاں ہیں۔ ان اہراموں کی تعمیر ہمیشہ سے ایک راز رہی ہے۔ آج کے دور کے انجینئرز اور ماہرین تعمیرات بھی حیران ہیں کہ ہزاروں سال پہلے بغیر کرین، بغیر مشین اور بغیر جدید آلات کے اتنے بڑے بڑے پتھروں کو کیسے تراشا گیا، کیسے اٹھایا گیا اور کس طرح درست پیمائش کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر رکھا گیا۔ کچھ محققین کا خیال ہے کہ لکڑی کے تختے، رسیاں اور ڈھلوان راستے استعمال کیے۔ کچھ کا یہ بھی ماننا ہے کہ پتھروں کو دریائے نیل کے راستے سے لایا جاتا تھا لیکن اصل حقیقت آج تک پوری طرح سامنے نہیں آئی اور یہی اہرام کشش کا سب سے بڑا راز ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، اہرام کی تعمیر صرف فن تعمیر تک محدود نہیں بلکہ اس میں فلکیات اور ریاضی کا گہرا علم شامل ہے۔ خوفو کا حرم بالکل چاروں سمتوں، شمال، جنوب، مشرق، مغرب کے ساتھ سیدھا ہے۔ یہ اتنی درستگی کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہے کہ آج بھی جدید آلات سے اس کی پیمائش حیران کر دیتی ہے۔ کچھ محققین کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ اہرام کا تعلق ستاروں کے نظام سے بھی ہے، خاص طور پر اورائن بیلٹ سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قدیم مصری نہ صرف ماہر معمار تھے بلکہ انہیں فلکیات کا بھی گہرا علم تھا۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اہرام کے اندر مختلف کمرے اور راہداریوں کا جال ہے۔ سب سے اہم دفن خانہ ہوتا ہے جہاں فرعون کا ممی رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی خفیہ راستے، چھوٹے کمرے اور سرنگیں بھی موجود ہیں جنہیں تو اس طرح بنایا گیا تھا کہ لٹیرے فرعون کے مقبرے تک نہ پہنچ سکے، مگر اس کے باوجود بھی کئی بار یہ مقبرے لوٹے گئے اور قیمتی خزانے چرا لیے گئے۔ اسی وجہ سے قدیم مصری فرعون کی لاش کو محفوظ کرنے کے لیے ممی بناتے تھے۔ یہ عمل نہایت پیچیدہ تھا جس میں جسم کو خشک کر کے کپڑوں کی پٹیوں میں لپیٹ دیا جاتا تھا۔ ممی کو پھر اہرام کے اندر تابوت میں رکھا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ہی سونے چاندی کے سامان رکھے جاتے تاکہ مرنے کے بعد بھی فرعون کو دنیاوی آسائش میسر رہے۔ ہزاروں سال بعد بھی دوستو، آج یہ اہرام مصر دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے سب سے بڑی کشش ہے۔ ہر سال لوگ قاہرہ آ کر گیزا کے اہرام اور ابو الہول کو دیکھتے ہیں۔ یونیسکو نے بھی ان کو عالمی ورثہ قرار دیا ہے۔ یہ نہ صرف مصر کی شناخت بلکہ مصر کی معیشت میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اہرام محض پتھروں کا ڈھیر نہیں بلکہ یہ انسانی محنت، علم اور عقیدے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس بات کی بھی علامت ہے کہ انسان اگر ارادہ کرے تو بغیر جدید ٹیکنالوجی کے بھی ایسے عظیم الشان کام انجام دے سکتا ہے جنہیں دیکھ کر آنے والی نسلیں حیران رہ جائیں۔ مصر کے اہرام دنیا کے ان چند عجائبات میں شامل ہیں جو وقت، جنگوں، زلزلوں اور صدیوں کے باوجود آج بھی قائم ہیں، قدیم تہذیب کے رازوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ اہرام ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ انسان کی محنت اور لگن ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے۔ آج بھی سورج کی کرنیں اور ان عظیم پتھروں پر پڑتی ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے ہزاروں سال پرانی تہذیب اپنی خاموش زبان میں ہم سے بات کر رہی ہو۔